السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ سقوط ڈھاکہ کو 50 برس بیت گئے اور زخم آج بھی تازہ ہیں، اور مکار دشمن بھارت کی مکروہ سازش پاکستان دو ٹکڑے ہوا اور آج تک ہم نہیں بھولے نہ بھول سکتے ہیں۔ اور 16 دسمبر کو ہی ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا، ثانیہ پشاور۔ 7 برس بیت گئے ہیں اس کو بھی، اور معصوم شہیدوں کے قاتلوں، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا۔ 7 برس بیت گئے، یادیں دلوں میں زندہ، لواحقین کا غم تازہ ہے، آج بھی آنسو رواں ہیں، دل اداس ہے۔ یہ دو واقعات 16 دسمبر کو ہی ہوئے ہیں، 1971 اور 2014۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ سینیٹر کریم خواجہ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں، کرنل ریٹائرڈ جعفر رضوی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ کرنل صاحب، پہلے آپ کی طرف آؤں گا کہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور 7 برس مکمل ہو گئے اور دلوں میں ظاہر زندہ ہیں، لواحقین کا غم بھی تازہ ہے، آنسو رواں ہیں، دل اداس ہے، کیا کہیں گے؟ اس طرح کا واقعہ ہوا اور یاد رکھنا تو خیر بہت بڑی بات ہے یاد رکھنا، لیکن یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا تدارک کرنا، اس سے جو کچھ بھی ہم اس سے سیکھ سکتے تھے وہ سیکھنا، اور جو ہم نے نقصان اٹھایا اس کا جو ازالہ ہو سکتا تھا کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر مجرموں کو سزا دینا، پھر جو فیملیز ہے، بچوں کے والدین ہیں، ان کے حوصلہ افزائی کس طرح ہو سکتی ہے، کیا کیا قدم اٹھائے جا سکتے، بہت لمبی فہرست ہے اور مسلسل ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے ختم ہو جائے گی، اٹ شوڈ کنٹینیو اور ہونی چاہیے، اور کسی حد تک ہو بھی رہی ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ اگر ہماری یہ گورنمنٹ اور یہ سارے ادارے اگر اس کو پازیٹیولی رکھے تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے پاکستان کی قربانی کے حوالے سے۔ اور اس طرح کا واقعہ ثانیہ، میں علی صاحب آپ شاید میرے بات سے ایگری کریں، فلی ایگری کریں کہ دنیا میں شاید کبھی کہیں نہیں ہوا ہوگا بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح کا پلان کر کے اور معصوم بچوں کو سر جس بے معصوم دردی بچوں سے کو شہید پلان کیا کر گیا، کے، اور ہاں جس طرح اور درندوں نے مارا ہے، شہید کیا ہے سر، وہ نہیں بھول سکتے ہم۔ اور میں نے اس کی کچھ تفصیلات، مطلب سچی بات ہے ہمت بھی ہوئی کہ بہت ہی ڈیٹیل میں تصویریں بھی دیکھ سکا میں، اتنی دکھ والی تصویریں تھی۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بچوں کے سروں میں گولیاں ماری، ان کو پوچھ کے نام پوچھ کے والد کا نام پوچھا اور پھر ان کے سروں پہ گولیاں ماری، ان کے منہ کے اوپر گولیاں ماری، ان کے گلوں پہ گولیاں ماری، مطلب ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ جنگ کرنے والے نے کیسے کیا، یہ مطلب، اور ایک آدھا بچہ نہیں تھا، آپ دیکھیں 130-140 کے قریب سر بچے ظاہر تھے۔ فرعون و یزید تو اسی طرح ہوتے ہیں۔ ہاں اچھا، اس میں بالکل سر جو بات کر رہا ہوں اس میں سینیٹر کریم خواجہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج 16 دسمبر کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، سقوط ڈھاکہ کو 50 سال بیت گئے، ثانیہ آرمی پبلک اسکول کو 7 برس ہو گئے۔ آج آپ سے زرداری صاحب کا بھی بڑا اہم بیان آیا، بڑا بہت ہی ایک اچھا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں جی معصوم شہیدوں کے قاتلوں کو، منصوبہ سازوں کو اور سہولت کاروں کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا سکا؟ مسئلہ ہے کہ جو 16 دسمبر جو 2014 میں جو بھی ہوا قابل مذمت ہے، زرداری صاحب کی بات سے سہمت کرتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ عدالتی کمیشن بھی بنا تھا جس نے یہی باتیں کہی کہ سیکورٹی لیب سیکورٹی ایجنسیز کی وجہ سے ہوا ہے، جو عدالتی کمیشن نے کہا۔ مسئلہ ہے کہ یہاں اتنی طاقتور قوتیں ہیں جس میں ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے ہم نے شروع سے بے نظیر صاحبہ نے جو سائن کی تھی یہ جس نے کہا تھا کہ ٹروتھ اور کمیشن جو بنائے جائے، ٹروتھ کمیشن بنایا جائے کہ پتہ چلے کہ چیزیں کھل کر بات ہو، جس طرح ساؤتھ افریقہ میں تھا۔ تو یہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے، باقی اتنی طاقتور لوگ ہیں جس میں ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات سر، لیکن اصل میں زرداری صاحب کے سر جو بیان ہے یہ بڑا اہم اس لیے بھی ہے کہ ساتھ میں انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ معصوم انسانوں کے قاتلوں کو معاف کریں، کیونکہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے مذاکرات چل رہے تھے اور معافی کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے، کہ جی جو ہمارے آئین قانون کو مان لیں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ حالانکہ یہ اتنی بربریت کا واقعہ ہوا جس میں ملوث ہیں ٹی ٹی پی والے براہ راست، ان کو جب معافی کی بات کی ہے تو پھر ان کا یہ بیان آیا کہ جی معصوم انسانوں کے قاتلوں کو کس طرح ریاست کو حق ہے کو معاف کر دے لواحقین سے پوچھے بغیر۔ مسئلہ ہے کہ ٹی ٹی پی ہو یا
تحریک لبیک ہو، یہ دونوں جن لوگوں نے بنائی ہے، جو لوگ ریموٹ سے چلا رہے ہیں، جو لوگوں کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہوئی ہے، مسئلہ ہے کہ نہیں ان دہشت گردوں میں ہم ہاتھ ڈال سکتے ہیں یا اس میں MQM بھی کیوں نہیں ہو، اس میں جو سیکریٹرین آرگنائزیشن جو پاکستان میں بنی ہے مختلف ناموں سے، ان میں بھی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے کیونکہ بنانے والے بھی طاقتور ہیں اور یہ خود بھی دہشت گرد ہیں. تو مسئلہ ہے کہ اب پاکستان کس طرح چلے گا؟ بنانے والوں میں بھی ہاتھ ہم نہیں ڈال سکتے ہیں، ان دہشت گردوں میں بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، ٹی وی پر بات بھی نہیں کر سکتے، الیکٹرانکس میڈیا پر بات نہیں کر. ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنائی جائے جس میں چیزیں کھل کر سامنے آئیں اور وہ بتائیں ہم نے کیوں بنائی، اس کے اشارے پر یہ قتل عام ہوا. مسئلہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو ہیں نا اپنی جگہ سامنے آنی چاہیے، یہی بات ہے. کرنل جعفر رضوی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات کر رہے ہیں کریم خواجہ صاحب، بات تو درست کر رہے ہیں کہ جی ان کے بارے میں کیوں نہیں بات ہو سکتی، اور یہ جو بھی قاتل ہیں معصوم انسانوں کے، ریاست کو تو حق نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈائریکٹ براہ راست معاف کر دے. لواحقین معاف کر سکتے ہیں، ان سے پوچھے بغیر آپ نے مذاکرات چلیں کر لیے، مذاکرات بھی ناکام ہو گئے، جو سیز فائر معاہدہ ہوا تھا اس کو بھی TTP نے ختم کر دیا. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں سینٹر صاحب سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ بالکل جو بھی انوالو ہے وہ سامنے آنے چاہیے، اور جو جس حد تک انوالو ہے اس کی وہ ملنی چاہیے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہوئی ہیں، مطلب یہ دو واقعات ہیں نا، جیسے سکوت ڈھاکہ کا. سکوت ڈھاکہ میں آتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اسپیسیفک ثانیہ عربی پبلک سکول بچوں کو ضرور یاد کے دن ہم یاد رکھیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں. باقی یہاں تک بات ہے مذاکرات کرنے کی، یا آپ بتا رہے وہ ختم بھی ہو گئے، مذاکرات ناکام بھی ہو گئے، اور لواحقین سے پوچھے بغیر معافی بھی نہیں ہو سکتی. بالکل اس کا ایک بالکل یعنی ہر لحاظ سے یہ درست بات ہے، یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی، ہر چیز سے. لیکن اس میں تھوڑا سا کمپلیکیشن یہ تھی کہ میں اس پہ تھوڑا سا بات چیت میری کچھ لوگوں سے ہوئی ہے، تو اس میں یہ تھا کہ جیسے 130-35 بچے شہید ہوئے، کچھ ٹیچر شہید ہوئے، تو وہ سارے ایگری کریں گے ایک ایجنڈے پہ، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ مان جائیں گے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں تھوڑا سا اختلاف تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو تو کمبائنڈ ایک فیصلہ کرے، گورنمنٹ اگر کرے تو فیصلہ اس طرح کرے کہ لواحقین کو ساتھ شامل کر کے. نہیں یہ بات درست ہے. نہیں کرنا صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کو معاف کیوں کیا جائے؟ لواحقین کو کیوں منائے رہے ہیں آپ کے جی ان کو معاف کر دیں، ہم ان سے مذاکرات کر لیں؟ سر مٹھی پر دہشت گرد ہیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں. ایک اطلاعات ظاہر آپ کے پاس بھی ہیں کہ 4-4.5 بمشکل تعداد ہوگی، اقوام متحدہ نے بتایا. سر ان کے خلاف آپریشن رد الفساد بھی ہوا، آپریشن ضرب عزم بھی ہوا، ہم کامیاب ہوئے انشاءاللہ، اور ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. یہ نہیں، آپ میری بات کو نا میں تو آپ کی بات کو جواب اس معاف کرنے پہ پوائنٹ پہ بات کر رہا تھا. اگر معاف کرنا کوئی ایسی بات نہیں کہ معاف کر دینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں انہیں سرعام پھانسی لٹکائی جائے. بالکل ان کو تو عبرت ناک قسم کی سزائیں ملنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ پھانسی بھی کیا لٹکائے، ان کے ہاتھ ناک کان کاٹ کے آنکھیں نکال کے ان کو کھلا چھوڑ دیا. جس بربریت کا مظاہرہ کیا بالکل صحیح ہے سر، کم ہے یہ سزا ان کے لیے. اور ان کے لیے گلے میں تختی لٹکا کے بتائیں کہ جی یہ اس نے جرم کیا تھا اور اس کی یہ سزا ہے، اور ہم نے اس کو زندہ چھوڑا اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ کے نشان عبرت بنائے. بالکل ہاں یاد، میں تو اس حد تک میں تو مطلب ایک بندے کو مار دینے سے تو وہ مطلب کوئی وہ مر گیا نا، پھر وہ تو چلا گیا، ختم ہو گیا. لیکن جو اگر آپ اس کے آنکھ ناک کان نکال دیں اور ٹانگیں توڑ دیں، اس کے ہاتھ توڑ دیں، اور پھر اس کے گلے میں تختی لٹکا کے بٹھا دیں سڑک کے اوپر، یہ ہے عبرت. ایکچولی عبرت یہ ہے. یہ مطلب مار کے گولی مار کے تو ٹھیک ہے، مار دیا ختم ہو گیا. لیکن ایک دیکھیں نا، ایک بندے نے کتنے تھے، یہ زیادہ زیادہ 8-10 بندے تھے، انہوں نے 35 بچوں کو مارا. ٹیچرز آوے سامنے آ گئی ان کے بچے بچانے کے لیے، ان کو مار دیا. اسٹاف کوئی تھوڑے سے جو لوگ تھے بیچارے سامنے، ان کو مار دیا. مطلب کوئی انتہا تھی، بربریت کی انتہا تھی. اچھا، یہ جو سینیٹر صاحب جو فرما رہے ہیں سر کریم خواجہ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو لوگ بھی ہیں ان کی تو بات نہیں ہو سکتی، ان کو کیوں معاف کیا جا رہا ہے، اور ان پہ جنہوں نے بنایا ہے، جو ملوث ہیں، جو سہولت کار ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان تمام کے حوالے سے کوئی ایک کمیشن بنایا جائے سامنے تاکہ یہ آ سکیں. بے نقاب تو ہونا، آخر ہیں کون لوگ یہ؟ کہتا ہوں کہ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں کی جا سکتی. اگر دیکھیں
میں میرا صرف ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ ہو سو ایور، مطلب اس سے میں یہ نہیں کہتا کہ طاقتور ہے، غیر طاقت، دہشت گرد ہے، فلاں ہے، بھاگ گیا دوسرے سر ملک ریاست سے میں، زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا. یہی میں بات آپ سے کر رہا ہوں. میں دس از واٹ مائی پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح بنائیں، اور کمیشن جو بنے وہ بھی مضبوط، ڈھیلے ڈھالے بندوں کا کمیشن نہیں بنائے کہ جی ادھر سے ایک بندہ پکڑ لیا ادھر سے بندے، ایسے بندے کی فل اتھارٹی کے ساتھ. ہم نے پہلے بھی آپ سے کئی چیزیں ڈسکشن ہوئی ہے، بالکل جب بھی کسی بات ہوئی تو میں نے کہا جو بھی کمیشن بنے، جی آئی ٹی بنے، واٹس ایور، اس کو فل، مطلب اس کا نام بے شک عدالتی کمیشن، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کا، واٹس ایور، اس کو فل اتھارٹی دی جائے کہ وہ کسی کو کسی وقت بھی بلا کے پوچھ سکتا ہے، کھلے کوشچن کر سکتا ہے، اور ہر چیز اور ریکارڈ ہوگی. کہ ایسے نہیں کہ جی وہ پوچھا اور زبانی چھوڑ دیا، جی آج مجھے بیمار ہو گیا تو میں نہیں آ سکتا، اور یہ نہیں وکیل صاحب آ گئے جی، نہیں، نو نتھنگ لائک دیٹ. جس دن بلایا جائے وہ اس دن آئے، جو اس سے سوال کیے جائیں جواب دیا جائے، اور پھر اس کے بارے میں وٹس ایور جو فائنڈنگ کو بلا خوف خطر فائنڈنگ لکھی جائے اس کی، اور وہ لوگ ہوں جو مضبوط ہو، کردار کے بالکل مضبوط کردار کے مضبوط ہوں، پبلک کیا جائے. اچھا سر ایک اور سقوط ڈھاکہ، سینیٹر خواجہ کریم خواجہ صاحب، سقوط ڈھاکہ پر آپ کیا کہیں گے؟ حمود الرحمان کمیشن بھی بنا تھا سر، اس میں تو کمیشن بھی بنا، اس کے باوجود ذمہ داروں کا تعین آج تک نہیں ہو سکا. ڈھاکہ تو اس پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. جب 47 میں یہ پارٹیشن ہو رہا تھا، اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا کہ بھلے بنگلہ دیش جو ایسٹ پاکستان میں الگ ملک بنے. سہروردی کو اور ستر چندر بوس نے، جو سبھاش چندر بوس کے بھائی تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ یہ ایک الگ ملک ہو، مگر پھر وہ کانگریس راضی نہیں ہوئی، اور پارٹیشن آف بنگال بھی ہوا، پارٹیشن آف پنجاب بھی ہوا. اس کے بعد جوگندر ناتھ منڈل کو، جو کہ بنگالی ہندو تھا، وزیر قانون رہا، پہلا وزیر قانون تھا. بالکل ہاں، اس سے کوئی کام نہیں لیا گیا. وہاں بنگالی ہندوؤں کا قتل عام ہوا 47 میں، اور 1950 میں وہ یا 52 میں شاید وہ چلا گیا پاکستان چھوڑ کر. جی 49 میں چلا گیا سر. ہاں، آبجیکٹو ریزولوشن پر بھی بنگالیوں کو اعتراض تھا، اردو لینگویج پر بھی جو ان کی زبان تھی. ڈھاکہ میں جا کر قائد اعظم نے کہا تھا قومی زبان جی، اردو ہوگی. بالکل اس کے بعد جو ہے وہاں جو یہاں نکسس بنا تھا، جہاں جو نوکریاں تھی، پیسے تھے، وہ بنگالیوں کو نہیں مل رہے تھے. اس کے عوض ایک تحریک اٹھی، اور اس کا نیچرل کورس وہی ہوا جو کہ قائد اعظم نے 47 میں سہروردی اور ستر چندر بوس کو کہا کہ آپ الگ ملک بنانا چاہے. تاریخی یہ حقیقت ہے، ڈاکیومنٹس ہیں سب. یہ چلتا رہا پھر سینیٹر صاحب، لیکن آخر میں جا کر ہم بات کرتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب نے ادھر تم ادھرم کہہ دیا، یا یحییٰ خان کا غلط فیصلہ تھا ہتھیار ڈلوانے کا. دیکھیں بات سنیں 47 میں جو پارٹیشن ہوا، وہ پارٹیشن کانگریس یا مسلم لیگ سے ہٹ کر برٹش نے کہا کہ پارٹیشن ہوگا، تب ہوا. اگر برٹش چاہتے تو پارٹیشن کو 10 سال کھینچ بھی لیتے. مثال کے طور پر، تو جو حکمران ہوتا ہے اس حکمرانی کے دور میں اگر کچھ واقعات ہوتے ہیں، ملک ٹوٹتا ہے، وہ رسپانسبل ہے. اس زمانے میں یحییٰ خان حکمران تھا، اگر وہ چاہتا تو بھٹو صاحب کی بات نہیں مانتے تو مجیب کے حوالے کر دیتا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو رسپانسبل یحییٰ خان ہے نا سر. وہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ یہاں تک تو کہ یحییٰ خان رسپانسبل اس لیے ہے کہ ظاہر ہے وہ اس وقت حکمران تھے. اچھا لیکن بھٹو صاحب نے بھی تو کہا تھا جو ڈھاکہ گیا ٹانگیں توڑ دوں. سر یہ تو پھر ساری باتیں اس طرف بھی تو آئیں گی نا کہ سیاسی، میں صرف بھٹو صاحب کا ذکر نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں سیاسی جماعتیں یا سیاسی جو رہنما تھے وہ بھی، اور اس زمانے کے جو آمریت کے مسلط تھے ہم پر وہ بھی، یہ دونوں ذمہ دار ہیں اس کا مطلب ہے؟ نہیں، رسپانسبل میں نے 47 کا دیا. 47 میں جب برٹش نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ دے رہے ہیں یا پارٹیشن کر رہے ہیں، تو وہ پارٹیشن جو ہے برٹش کے کھاتے میں آتی بات، وہ مسلم لیگ یا کانگریس کے کھاتے میں نہیں آتی ہے. کیونکہ اگر وہ چاہتے تو وہ نہیں دیتے، پارٹیشن نہیں کرتے، یونائٹڈ انڈیا بنا دیتے. میں سمجھانے کے خاطر یہ دلیلیں دے رہا ہوں. جی تو جو بھی حکمران ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس وقت آپ یہ ہوسٹ کر رہے ہیں، آپ پروگرام چلا رہے ہیں، اس میں آگے چل کر اس پروگرام میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا رسپانسبل آپ ہیں. بالکل ایسے ہی. میں یا کرنل صاحب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جو ہوتا ہے بادشاہ وقت کا وہی ہوتا ہے. یحییٰ خان اگر چاہتا بھٹو صاحب کی بات نہیں رکھتا. مثال کے طور پر یہ آرگومنٹس ہیں
کہ وہ دے دیتا مجیب کے حوالے. اس نے تو نہیں دی نا مجیب کے تو حوالے. مجیب کے اچھا اس میں یہ سر لاجک ہے آپ کی بات میں. کہنا صاحب آپ بھی متفق ہیں اس بات سے کہ جی جو ظاہر ہے سب کچھ ہاتھ میں تو یحییٰ کے تھا, اگر وہ چاہتا تو نہ مانتا, بھٹو صاحب نے کہا ہو یا کسی اور نے کہا ہو. جی کرنا صاحب. کیونکہ بڑا اہم ہے یہ سکوت ڈھاکہ, 50 برس بیت گئے ہیں. ہاں لیکن ہیلو جی جی کرنا صاحب. آواز بھی دے رہی تھی تھوڑی. جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا تو اس میں میں وزیر خارجہ تھے, مجھے نے بھی جو کام کیے وہ بھی ریکارڈ پر ہے, اوروں نے جو کام کیے وہ بھی کام کیے ہیں. مگر میں اس کو پھر اگر اس بینک سے نہیں سر وزیر خارجہ سر یحییٰ کے دور میں تو وزیر خارجہ نہیں تھے وہ بھٹو صاحب, وہ تو ایوب صاحب کے دور میں تھے. نہیں گا وزیر آپ کے اسمبلی میں گئے تھے اور سارا کچھ. ہاں وہ اسمبلی ظاہر الیکشن ہو چکے تھے, بالکل الیکشن ہو چکے تھے. میں بات اس کی بات کر رہا ہوں, یو این او میں گئے تھے اور جو انہوں نے بات پھاڑی تھی کس حیثیت سے گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں نا میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ وہ پوری یحییٰ تو ایز اے پریزیڈنٹ ایز اے سربراہ تو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہم لوگ بھی انوالو تو تھے نا, پوری ٹیم انوالو تھی, جس سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھایا اس سے فائدہ. اچھا یعنی کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں, آپ ٹیم کے لیڈر کو یحییٰ خان کے طور پہ نام دے سکتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بعد میں سب لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس واقعے سے, اور جو فائدہ اٹھائے وہ سب کو دیکھ لیں آپ کے سامنے. ظاہر ہے ملک ٹوٹنے کے بعد جن کو فائدہ ہو وہ نظر بھی آ گیا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. ہاں بالکل, آپ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کا کچھ فائدہ تو ہوتا ہے نا. بینیفیشری یعنی بینیفیشری کہنا چاہ رہے ہیں آپ. بینیفیشری کون تھے, کون لوگ تھے آپ دیکھ لیں, ادھر مجیب تھا ادھر یہ تھے. اچھا کریم خواجہ صاحب, یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا, آپ کو لگتا ہے کچھ سیکھا ہے ہم نے اس سے؟ نہیں, کچھ نہیں سیکھا ہے, کیونکہ جو یہاں 47 سے جو حکمران ہیں سچے پچے, وہ اس واقعات سے نہیں سیکھے ہیں. جس کی مثال بلوچستان ہے, جس کی مثال فاٹا ہے, جس کی مثال دوسرے علاقے ہیں. اور مسئلہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میڈیا پر, پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا پر بات بھی نہیں کر سکتے, اور ابھی تو سوشل میڈیا ہے, اس میں ہی چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں, تو سیکھنے کے لیے تو تیار ہے ہی نہیں. اور حالات تو اور سر یہ بڑی خطرناک بات نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے سانحات گزر چکے, ان سے سبق حاصل نہیں کر رہے, سیکھنے کو تیار نہیں, تو پھر ہمیں ایک اور سانحے کے لیے خدا نخواستہ تیار رہنا چاہیے. جو ہسٹوریکلی چیزیں ڈاکومنٹس 47 سے ہوتی آ رہی ہے, میں نے بڑی کین لی لندن میں برٹش آرکائیوز میں چیزیں پڑھی ہیں, اور میں خود لکھنے پڑھنے والا شخص بھی ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل. تو مجھے جو ہے چیزیں, میں ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں, اور اس ہسٹوریکلی بدقسمتی ہے کہ پاکستان بنانے کا کریڈٹ جناح صاحب کو جاتا ہے, قائد اعظم کو, مسلم لیگ کو نہیں جاتا ہے. اور مسلم لیگ یہاں مضبوط نہیں تھی, وہاں کانگریس ایک مضبوط پارٹی تھی, اور اس نے اسٹرگل کی تھی جب سے وہ بنی تھی, اور ہزاروں کی تعداد میں ان کا کاڈر تھا, ان کا لیڈرشپ تھی. تو وہاں جو ہے اس زمانے میں جب پاکستان یہ پارٹیشن ہوا تھا, تو برٹش امپیریل آرمی جو ہے اس کا بھی بٹوارا ہوا, اور برٹش امپیریل آرمی کا جو ہے 33% سے زیادہ ہمارے پاس آیا, 67% جو ہے ہندوستان کے پاس کیا. بالکل. جو وہاں کانگریس مضبوط تھی تو انہوں نے جو ہے چیزوں کو کنٹرول میں رکھا. یہاں جو ہے جناح صاحب کے بعد چیزیں جو ہے کنٹرول میں نہیں رہ سکی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں تھی, نہ ادھر کاڈر تھا جو کہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتا تھا. اور ہم نے طے کیا ہوا تھا, جو برٹش پیپرز ہیں, کہ ہم جو ہے انگریزوں کے کہنے پر ان کو اڈے بھی دیں گے, ان کے لیے لڑیں گے بھی, جو کہ برٹش آرکیز میں چیزیں موجود ہیں. جو کہ ابھی کتاب اشتیاق احمد جو کہ اسٹاکسو میں پروفیسر ہے, کوئی
900 پیج پر بڑی اچھی کتاب لکھی ہے جناح صاحب پر، قائد اعظم پر، اس کی فیلیور، اس کی سکسیس ود ڈاکیومنٹری پروفس. یہ سب چیزیں اس میں ریفلیکٹ کرتی ہیں. بالکل. یہ تو تاریخی چیزیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں سینیٹر صاحب. اس کے بعد اگر آپ کہیں تو یہاں جو طاقتور جو 33% جو ہمیں گلے میں پڑا، جو ابھی تک گلے میں ہے، جو کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پاکستان چلا رہا ہے، جو کہ یہاں کی اکنومی کو برباد کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو کہ سر حفاظت بھی تو وہی کر رہے ہیں سر، ملک کی حفاظت بھی تو وہی کر رہے ہیں. اتنا بڑا دشمن ہمارے برابر میں ہے سر، اس کو منہ دینا آسان تو نہیں ہے. کتنی جنگیں ہم نے جیتی ہیں، یہ تو اصغر خان نے خود کہا ہے کہ کتنی ہم نے ہاری ہیں. یہ سب انہی اصغر خان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ یوٹیوب میں آپ کو مل سکتی ہے. تو مسئلہ ہے کہ ہم تو بات بھی نہیں کرتے. لیکن وہ یہ بات درست ہے سر آپ کی کہ سیکھ نہیں سکے، سیکھنا چاہیے تھا، مزید نقصان کے لیے تیار ہو جائیں. بہت بڑی بات ہے. کرنل صاحب آپ کیا کہیں گے جو بات کر رہے ہیں سینیٹر کریم خواجہ صاحب؟ ظاہر ہے سر یہ بات تو کسی حد تک تو درست ہے، کیونکہ یہ تمام تاریخی حقائق ہیں جو سامنے رکھ رہے ہیں. اور آج بھی اگر ہم 50 سال بعد سقوط ڈھاکہ کے واقعے سے سبق نہیں سیکھ سکے کہ یہ مکار دشمن کی سازش تھی، ہم کیوں ناکام رہے، کون سی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئیں، اب نہ دہرائی جائیں. آپ دیکھیں جیسے انہوں نے اس سارے سینیریو کو 71 کے جو ذمہ دار لیڈر کے طور پہ، جو سربراہ کے طور پہ یحییٰ کو ڈکلیئر کیا، تو نہ سیکھنے کا بھی تو وہی بات ہے نا. پھر جو بعد میں آئے انہوں نے لیڈر ہی تھے نا وہ، جنہوں نے نہیں سیکھا یا نہیں سیکھنے دیا، وہ ذمہ دار ہے نا. وہ بھی جیسے اگر ذمہ دار وہ یحییٰ اس کا ذمہ دار ہے، تو پھر یہ بھٹو اور ضیاء الحق اور نواز شریف اور زرداری یہ سب اسی لائن میں آتے ہیں. بالکل عمران خان صاحب تک بالکل سب تک آتے، مطلب یہاں تک آتے. اور ان کی نااہلی کی وجہ سے نہیں سیکھ سکے یہ لوگ، نہ انہوں نے اس طرف توجہ دی اپنے مفادات کے لیے، اپنے گورنمنٹ کو جیسے تیسے چلانے کے لیے. اس کو جو مرضی آپ لفظ استعمال کر لیں، اس میں انہوں نے مطلب کھلے عام جو بدعنوانی کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا. اور ہر ایک کو، میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن سب کے لیے، تو وہ بھی وہ اسی طرح ذمہ داری پھر انہیں پر آتی ہے. بالکل سب نے سر اپنے فائدے اٹھائے ہیں، ملک کے لیے نہیں سوچا. جیسے 71 کا ذمہ دار یحییٰ تھا، اس طرح اس کا نہ سیکھنے کا ذمہ دار یہ سب لوگ ہیں. اچھا، آپ بھی سر اس بات سے متفق ہیں سینیٹر صاحب کی کہ وہ تو 71 کا اگر واقعہ جو سقوط ڈھاکہ ہوا اس کا تو یحییٰ صاحب ہیں؟ دیکھیں نا، لیڈر کو آپ کہتے ہیں نا، پوری ٹیم کو، ٹیم کے ایک لیڈر ہوتا ہے، کیپٹن ہوتا ہے، کیپٹن ہوتا ہے جو میچ جیتتا ہے، جو اس کا نام پوری ٹیم کھیلتی ہے، کیپٹن ٹرافی کیپٹن لینے جاتا ہے، ہارتا ہے تو کیپٹن کے ذمہ انٹرویو وہ دیتا ہے. اسی طرح یحییٰ خان کے نام آیا کہ جی اس پوری ٹیم تھی، یحییٰ خان لیڈر تھا 71 کا، وہ اس کے اوپر الزام ہے کہ وہ سر جن وجوہات کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ ہوا، سر جاتے جاتے یہ بتا دیجئے وہ وجوہات آج بھی موجود ہیں وطن میں ہمارے؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا، سنیں نا میری بات سنیں. جو لوگ نہیں سیکھنے دیا، جو وہ بھی سربراہ ہی تھے نا، جو ذمہ دار تھے اس چیز کے، انہیں چاہیے تھا کہ یہ چیز اس طرح سے کرتے کہ وہ قوم کو ایک طرح سے تیار کرتے، واٹس ایور جو اس کے مائنس پوائنٹس تھے، پلس پوائنٹس تھے، اس کو سامنے لاتے، ٹریننگ دیتے، موٹیویشن کرتے، ہر چیز کرتے. ٹھیک ہے نا، یہ لوگ ہی ذمہ دار ہیں. یہ پوری ٹیم جو آئی ہے بعد میں، انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنی حکومتوں کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کہہ لے، سیاسی مفادات کہہ لے، اس کے لیے کام کیا اور اب حالات یہاں تک پہنچے. میں یہ جو فرق ہے پاکستان کا اس وقت کے حالات کا اور 71 کا، یہ ایک بہت بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جب دور تھے ہم سے، تو وہ وہاں پر ہم ان کو ڈائریکٹ سپورٹ نہیں کر سکتے تھے کسی بھی معاملے میں، وہ بہت دور تھے. یہاں پہ وہ حالات ایسے نہیں ہیں، سورشیں ہیں، چل رہی ہیں، دشمن کام کر رہا ہے اپنے، لیکن ہم اس کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت آگے تک آ گئے ہیں اور ہم تیار ہیں کہ ہم کر لیں گے کنٹرول. انشاءاللہ بالکل کر لیں گے جی، بالکل بالکل. اور دیکھیں آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جملہ اور میں کہ آپ وزیرستان کا دیکھ لیں کیسے کیا ہے، اور باقی کیا ہے، انشاءاللہ باقی بھی کریں گے، اور جس حد تک جانا پڑا جائیں گے. جس حد تک جانا پڑا جائیں گے. بہت شکریہ کرنل جعفر رضوی صاحب، سینیٹر کریم خواجہ صاحب. آپ دونوں کا ہم بات کر رہے تھے ثانیہ عربی پبلک اسکول پشاور. 7 برس بیت گئے ہیں، جبکہ سقوط ڈھاکہ کو 50 برس. کیا سیکھا ہم نے ان چیزوں سے؟ کچھ سیکھا بھی ہے، نہیں سیکھا، آگے بڑھ ضرور رہے ہیں ہم، لیکن ابھی بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. چھوٹا سا ہم بریک لے لیں، بریک کے بعد ایک اہم سٹوری جس پر ہم بات کرنی ہے، اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے. کہیں وجہ
پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان دیوالیہ ہو چکا، شبر زیدی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا تو اس کے بعد ان تمام باتوں کو تقویت ملنا شروع ہوئی جس کے بارے میں بار بار اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جناب یہ مسئلہ بہت آگے جا چکا ہے اور خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جائے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ آج شبر زیدی صاحب نے، سابق چیئرمین APR کے، انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک اچھا چل رہا ہے، یہ انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ برآمدات بڑھانے کی حکمت عملی ہی غلط ہے، پورٹ کے قریب صنعتیں لگنا ضروری ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کی ایک وضاحت آئی اس بیان کے بعد جس پہ انہوں نے کہا کہ مالی خسارے کے معاملات دیوالیہ جیسی صورتحال ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت دی انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلا جو میرا بیان تھا کہ دیوالیہ ہو چکا، وہ شاید غلط انٹرپریٹ ہوا ہے، جبکہ اب میں بھی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیوالیہ جیسی صورتحال ظاہر کر رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ سینئر رہنما بھی ہیں نون لیگ کے، معروف بزنس مین، اور جانتے بھی ہیں آپ کالم بھی لکھتے ہیں، انتہائی پڑھے لکھے شخص ہیں، دانشور اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ PTI کے سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی، اور بہت زبردست قسم کی معیشت کے حوالے سے جانتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، بلال غفار صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اشتیاق بیگ صاحب، پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، یہ اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کس حد تک صداقت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کی قیادت کی جانب سے بھی بار بار کہا گیا کہ دیوالیہ جیسی صورتحال ہے۔ شبر زیدی صاحب نے آج یہ کہا کہ دیوالیہ ہو چکا، لیکن پھر وہ اسٹیٹمنٹ واپس لیا انہوں نے۔ دیکھیے، پہلی بات تو اس کے اندر صداقت ہو نہیں سکتا، صداقت ہے اس بیان کے اندر۔ ابھی کوئی ایک ہفتے پہلے بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی شبر زیدی صاحب سے۔ دیکھیے، ہم اس سے پہلے جب نون کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے اور معیشت صحیح سمت پہ گامزن نہیں ہے، اور یہ جو عمران خان صاحب از ناٹ کیپیبل آف رننگ دا کنٹری، تو آپ لوگ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات ایک ایسے آدمی نے کہی ہے جو معیشت کو سمجھتا ہے، اور جو عمران خان صاحب APR کا چیئرمین رہ چکا ہے، اور وہ خود اس کو لے کے آئے تھے اور ان کی طرف سے کہی گئی ہے، اور یہ کوئی بات ہم نے پہلی بار نہیں سنی ہے۔ ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے میری ایک نجی محفل کے اندر ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں بھی وہ یہی الفاظ کہہ رہے تھے، مگر بعد میں وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنی ٹون کو اگر سافٹ ویئر کیا ہے تو وہ اس لیے کہ بزنس مینوں وغیرہ نے ان سے بات کی ہے، ان سے کہا ہے کہ سر اس کے بڑے ایڈورس جو ہیں وہ افیکٹ پڑیں گے ہمارے پاس۔ دیکھیے جی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بالکل کلیپس ہو گیا ہے اور معیشت جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب یہ خود بھی کئی تقریروں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ٹو رن دا کنٹری، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تحفائے دینے کے لیے، یہ تمام چیزیں وہ خود بھی کہتے رہے ہیں۔ اس بار جو ہم نے IMF نے ایک بہت سخت شرائط ہمارے اوپر رکھی ہیں، جس کے اوپر آپ کا ڈالر جو ہے وہ آپ ڈونٹ بی سرپرائز اگر 185 190 کے پر چلا جائے گا، کچھ عرصے بعد ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ بینک کی ہم نے ان کو دے دی ہے اسٹیٹ اس کے IMF کے کہنے میں آ کے، اور اب ہم ان سے بھی کوئی قرضہ نہیں لے سکتے۔ یہ ہوا اس بار جب ٹی بل کا آپ آپشن ہوا تو آپ کو پرائیویٹ بینکوں سے وہ اٹھانے پڑے، اور وہ انہوں نے اپنی من مانی قیمت آپ سے وصول کی۔ دیکھیے، ہمارے یہ جو فائنینس منسٹر ہیں یا فائنینس ایڈوائزر ہیں، یہ جس وقت آئے تھے انہوں نے پوری گندگی کا جو تھا وہ ڈال دیا تھا کہ جو حفیظ شیخ صاحب جو تھے ان کی پالیسی صحیح نہیں تھی۔ حفیظ شیخ صاحب نے تمام چیزیں ڈال دی تھی اسد عمر کے اوپر، اور آپ دیکھیے یہ جو کہتے ہوئے آئے ہیں کہ جی میں معیشت کو ٹھیک کر لوں گا، معیشت صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس حکومت نے اتنا اماؤنٹ بارو کیا ہے ڈالر کے اندر بھی اور لوکل کرنسی کے اندر بھی۔ آج سے پہلے اگر دونوں حکومتوں کو بھی ٹوٹل کر لیا جائے، نون کا PPP کا، تو اتنا زیادہ اماؤنٹ نہیں لیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب جس ایجنڈے پہ آئے تھے جی وہ یہی کرنے کے آئے تھے کہ ملک کی معیشت کو بالکل۔ اچھا، آپ کو بیگ صاحب لگتا ہے اس ایجنڈے پہ آئے تھے، لیکن وہ تو ظاہر ہے نیا پاکستان اور اس ملک کو بہتر کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن اب کہاں تک پہنچی ہے یہ بات؟ بلال غفار صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں بیگ صاحب کی ان باتوں سے، اور خاص طور پر شبر زیدی صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے جو بہت ہی خطرناک اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی جی۔ ہلو جی بلال غفار صاحب، یہ بیگ صاحب جو بات کر رہے ہیں اور شبر زیدی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا، اشتیاق بیگ صاحب، کیا ضمیر صاحب جی بتائیے۔ اشتیاق بیگ صاحب نے بھی اس بات کو ایگری کیا ہے کہ شبر زیدی صاحب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا
کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا، اس کے بعد انہوں نے وضاحت یہ کی کہ جی مالی خسارے کے معاملات دیوالیہ جیسی صورتحال ظاہر کر رہے ہیں۔ میں بڑے ادب سے، بڑی گزارش سے کہ یہ جو ابھی جاز صاحب نے جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے، اگر یہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے اور یہ اگر فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کرتے تو میں اپریشیٹ کرتا، کیونکہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بغض عمران خان میں یہ نیگیٹیوٹی، غلط بیانات دے رہے ہیں۔ ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جب نواز شریف صاحب حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو 19 بلین کا ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے کہ نہیں چھوڑ گئے تھے، یہ بتائیے۔ 60 بلین ڈالر کا قرضہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو ان کی حکومت کو ملا تھا، اور وہ 50% انکریز کر کے 95 ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ان سے یہ پوچھیں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز کتنے تھے، سواپس کے جو ہمارے پاس جو لائبلٹیز تھیں، جو US ڈالر کے سواپس کی جو لائبلٹیز تھی وہ کتنی تھی۔ اس وقت ہم ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ ہو گئے تھے اور ہمارے پاس 4 ہفتے کا امپورٹ بل کا کور رہ گیا تھا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ فیکٹ اینڈ فگرز ہیں۔ اگر یہ ان کا یہ مینشن کر لیتے تو میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا۔ ابھی ہمارے جو ریزروز جو ہیں وہ کمفرٹیبل پوزیشنز میں، اور میں نے ان کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ مانیٹری پالیسی پڑھ لیں، جس میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ واضح آیا ہے کہ جو شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں آپ کے انٹرسٹ ریٹس مزید نہیں بڑھے جائیں گے، اور جو سیکنڈری مارکیٹس میں جو ٹی بل آپشنز کی جو ییلڈز ہیں وہ انوارنٹیڈ آج آپ نے دیکھا ہے کہ 2 دن میں جو سیکنڈری مارکیٹس میں جو کائبور بھی نیچے آیا ہے، آپ کے ٹی بلز کی ییلڈز بھی نیچے آئی ہیں، اور یہ ایک پراپر جو ہوتا ہے آپ کے لیے ڈیمانڈ سپلائی کے میکینزم پہ چلتا ہے۔ میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو پچھلا آپشن تھا اس میں جو منسٹری آف فائنانس نے پیسہ جو وہ مارکیٹ آپریشن کے ذریعے اٹھایا میں ہو چکی ہے، خود ایپٹما والے کہہ رہے ہیں، اور اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ آنے والے سال میں ہمارا جو صرف ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ ہے وہ صرف $6 بلین سے بڑھے گا۔ پھر میں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے سیمنٹس کی سیل دیکھیں، اسٹیلس کی سیل دیکھیں، آٹو موبائلس کی سیل دیکھیں، ایون جو بائکس کی سیل ہے، بائک تو ہے نا ایک عام آدمی خریدتا ہے نا، پچھلے نومبر 2021 میں ہماری بائکس کی سیل سب سے زیادہ ہے۔ پھر میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 3 سال میں ہم نے ڈیٹ سروسنگ، ریکارڈ ڈیٹ سروسنگ کی ہے، جو قرضہ واپس کیا اور سود بھرا ہے اپنے قرضے پہ، وہ ہمارا پاکستان کے ریکارڈ میں سب سے زیادہ ڈیٹ سروسنگ ہے۔ اور یہ وہ قرضہ ہے جو عمران خان یا PTI کی حکومت نے نہیں لیا تھا، پچھلی حکومتوں کا ہے، یہ وہ قرضہ ہے کہ جو پچھلی حکومتوں نے لیا تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ کے پاس ذخائر نہیں تھے، آپ کے ہے نا جو آلریڈی آپ کی جو اکنامی تھی وہ آپ کے ڈیفیسٹ میں چل رہی تھی، ہم نے پرانا قرضہ اتارنے کے لیے ہم نے مزید قرضہ اس لیے لیا ہے۔ آپ اشتیاق بیگ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، بلال غفار صاحب ایگری کرتے ہیں آپ کو، کہہ رہے ہیں بغض عمران میں جو بات مرضی کہیں، لیکن حقائق تو یہ ہیں جو میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے میں وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان کے رہ چکا ہوں اور معیشت کو سمجھتا ہوں۔ جتنا زیادہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس حکومت میں آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ لاسٹ منتھ میں ایک مہینے میں 5 بلین سے زیادہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا۔ ہماری یہ جو لگاتے رہتی ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے یہ میرے دوست جو ہیں، میرے بھائی جو ہیں، یہ بھی بالکل باتیں کر رہے ہیں کہ تمام چیزیں صحیح ہیں اور آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے۔ گھبرانا نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ شبر زیدی صاحب جو ایک اتھارٹی ہیں اکانومی کے اوپر، وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ ہو کر گئے ہیں یا ڈیفالٹ کے قریب ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بتائیے کہ آپ نے امپورٹ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رکھی۔ اس وقت ہماری امپورٹ جو ہے وہ 70 بلین اور 75 بلین کے درمیان آ رہی ہے۔ ایک مہینے میں 5 بلین کا ہمیں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے۔ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ ٹوٹل ہو چکی ہے، مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز ٹھیک ہے، ابھی پرسوں اسٹیٹ بینک نے جب سے اکانومی آپ نے دی ہے انہوں نے 100 بیسک پوائنٹس بڑھا دیے ہیں۔ صرف 4 مہینے کے اندر کوئی 3.5% جو ہے آپ نے بڑھا دیے ہیں، کوئی 11-12% کے اوپر کوئی آدمی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، کوئی نئی فیکٹریاں یہاں پہ نہیں لگیں گی۔ تو یہ وہی مینٹالٹی ہے کہ تمام چیزیں بڑھانا نہیں ہے، اور یہاں پہ اگر بارش بھی نہیں ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ جی یہ سب پچھلی حکومتیں جو ہیں ان کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو وہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور آپ بوروئنگ کی بات
رہے ہیں. آپ نے ابھی 4 بلین جو لیا ہے سعودیہ سے, وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے پر لیا ہے؟ اگر میں آپ کو بتلاؤں تو آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آئی ایم ایف کی آپ نے کیا شرائط مانی ہے, آپ نے آئی ایم ایف کے کیا شرائط مانی ہے, آپ نے اسٹیٹ بینک, اب ہمارا نہیں رہا. اب سرور صاحب اسٹیٹ بینک کا گورنر پاکستانی کا نہیں ہے, اب اسٹیٹ بینک کا گورنر جو آئی ایم ایف کا گورنر ہے. براہ راست پوچھ بھی نہیں سکتے آپ اس سے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس سے آپ نہیں لگتے. یہی تو وجہ تھی کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر گئے تھے اور بینکوں نے کہا جی اگر ہم تو دینا نہیں چاہتے آپ کو کیونکہ معیشت کا ستیہ نیاز ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کو سر خود مختار نہیں کر دیا تو اس کے, جی ہاں, تو انہوں نے اپنی مرضی کے 11 اور 12% ان سے مانگے. کہنے کا مقصد یہ ہے خدا را آپ بس لوگوں کو مسلیڈ نہیں کریں. حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, اکانومی جو ہے کلیپس ہو چکی ہے. تو پھر اگر تمام چیزیں ہیں تو آپ سعودیہ سے ان ٹرمس اینڈ کنڈیشنز پہ کیوں لائے؟ آپ نے آئی ایم ایف سے ان ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کے پر آپ کیوں لائے؟ اس وقت جو ملک اگر چل رہا ہے وہ صرف ریمیٹنسز پہ چل رہا ہے, اور ریمیٹنسز اس وجہ سے نہیں بڑھ گئی سرور صاحب کہ اس کے اندر کوئی عمران خان کی وجہ سے پیسے زیادہ آ رہے ہیں. اس نے جب سختی کی ہے تو ہنڈی بند ہو گئی ہے, اور اس وقت یہی ہمیں سسٹین کی ہوئی ہے اس کے اندر. تو حالات صحیح نہیں ہے. میں خود ایک بزنس مین, مجھے معلوم ہے کہ حالات کیا ہے, لوگ کس طرف اب دیکھ رہے ہیں. سر یہ بلال غفار صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ریزرو کیوں بڑھ رہے ہیں اگر اتنے حالات خراب ہیں ہمارے؟ مطلب دیجیے گا انہوں نے پھر باتیں جو کچھ کی ہیں غلط سیکشن سے ہیں, اگر آپ اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. یہ بزنس مین ہوں گے, بالکل ہوں گے, اپنا ان کا بڑا بزنس امپائر ہوگا, لیکن انہوں نے 2-3 چیزیں باتیں کی ہیں جو بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ اور غلط باتیں. اچھا, نمبر 1 انہوں نے کہا کہ شبر زیدی کا, آپ شبر زیدی کا اسٹیٹمنٹ سننا بھی جو انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا میری آدھے گھنٹے سے زیادہ کی اسپیچ تھی, اس میں 2.5 سے 3 منٹ کی ایک اسپیچ کا ٹکڑا لا کے وہ اس کو غلط مسکوٹ کیا جا رہا ہے. وہ میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے, اور آپ کا پتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیگیٹو رہا ہے کیونکہ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ بہت زیادہ رہا ہے. انہوں نے کہا میری بات سن لگی, آپ بیچ میں نہیں بولے کیونکہ انہوں نے کچھ میں سمجھتا ہوں جو باتیں کی ہیں اس کو کلیریفیکیشن کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ نومبر کے مہینے میں $5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. نو سر, وہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق ہے, ان کو یہی نہیں پتا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہو گیا. نہیں یہ پرانے اور دوسری آپ چیزیں مائنس کریں گے تو آپ کا $1.5 سے $2 بلین کا آپ کا ہے نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فار دا منتھ آف نومبر آئے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہماری حکومت میں ہے. آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, 2018 کا فسکل ایئر پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو جون 2018 میں یہ ختم ہوا, اس میں ہمیں $19 بلین کا ڈیفیسٹ ہوا, خسارہ تھا. تو اس $19 بلین کو آپ کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کریں یا پھر آپ لون لیں. یہ وہی چیز ہے کہ آپ کی آمدنی آپ کی $100 ہے اور آپ کے خرچے $200. اور یہ مجھے ایک بات بتائیں, جو پی ایم ایل این اتنے چیمپئن بنتے تھے کہ ہم بڑی زبردست اکنامی چھوڑتے ہیں, تو یہ مجھے بتائیں نا کہ جو ہے نا یہ اکنامی چھوڑے اور 2 مہینے کے بعد ہے نا نئی حکومت آنے کے پاس ہے نا آئی ایم ایف میں جانا پڑا. یہ وہ تمام تر غلط پالیسیز تھیں, چاہے وہ آئی پی پیز کی پالیسیز ہوں, گیس کی پالیسیز ہوں, جس کی وجہ سے ہم نے ہے نا بھگتنا پڑا, اور ہم بڑے بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین اور انڈسٹریز جو ہے وہ لگانے کو تیار نہیں کر رہا, تو ان سے پوچھیں کہ جو ہماری جو کووڈ کے دوران جو ٹف فیسلٹی 2.5 اور 3% اور 3.5% میں بزنس مین اور بزنس انڈسٹریلسٹ کو لون دیا گیا, اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ ان سے پوچھیں کہ پچھلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں ٹف فیسلٹیز کے ذریعے جو امپورٹ ہوا ہے, جو مشینری امپورٹ ہوئی ہے, وہ کس چیز کے لیے ہوئی ہے؟ وہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہوئی ہے. آپ کی مشینری جو ہے پچھلے 3-4 مہینے میں ریکارڈ مشینری کا امپورٹ ہوا ہے, جس سے آپ کو یہ پتا ہے کہ میڈیم ٹرم ٹو لانگ ٹرم میں اٹ ول ہیلپ ان لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی. یہ ان سے پوچھیں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ ایپٹما جو آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے یہ غلط کہا ہے کہ ہم نے $4 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے سال جو ہے فسکل ایئر میں $6 بلین کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہوگا. اس سال
ہم $32 بلین کا ایکسپورٹ ریچ کر رہے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ پہلی بار ہوا، پہلی بار ایسا ہوا. یہ تو بیگ صاحب یہ بات کر رہے ہیں، متفق ہیں تو ان سے ظاہر ہے آپ کا بھی سر اتنی مطلب تمام چیزیں اچھی ہو رہی ہیں تو آپ کا پاک روپیز کیوں ڈی ویلیو ہو رہا ہے؟ جب معیشت خراب ہوتی ہے تو آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو کرتی ہے. 3 سال میں 45% ڈی ویلیوشن ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ نے تمام امپورٹڈ آئٹم جتنے بھی ہیں ہمارے، چاہے وہ ایڈیبل آئل ہو، چاہے وہ دالیں ہوں، چاہے وہ چائے ہو، چاہے وہ مہنگائی جو بھی کیوں ہو، بڑھی ہے؟ تمام چیزیں 45% تو یہ بڑھ گئی ہیں. مطلب تو اگر معیشت اتنی اچھی تھی جو میرے بھائی دوست بتلا رہے ہیں، ہماری کرنسی ہماری ڈی ویلیوشن کیوں ہو رہی ہے؟ پھر آپ کیوں جا کے قرضے لے رہے ہیں اگر تمام چیزیں اچھی ہیں؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جب ہم نے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا تھا یا ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا تھا، اس کی 2 وجوہات تھیں. 12,000 میگا واٹس کے جتنے کارخانے لگے تھے میاں صاحب، میں تو یہاں پہ جتنے کارخانے آئے تھے اس وقت یہ بتلا دیں کہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جس کی لانچنگ کی گئی ہو سوائے اس کے کہ آپ نے دوسروں کی تختیاں ہٹا کے اپنی تختیاں وہاں پہ لگا دی ہیں ایک پیسے کی باہر سے. جی اچھا یہ بتلا دیں میرے بھائی کہ ہماری یہ کلیپس کیوں ہو گئی؟ ہماری اسٹاک کی مارکیٹ جو ہے وہ بالکل کلیپس ہو کے رہ گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج نیچے کیسے آ گئی سر؟ لیکن وہ کوئی بیگ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں IMF جانا پڑا، اس کی وجہ آپ کی گورنمنٹ اگر تھی. اتنی اچھی تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ تمام یہ پرابلمز کیوں ہو رہی ہیں؟ صدر زیدی صاحب کو بعد میں جب جا کے ڈرایا دھمکایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کلیپس ہو گیا ہے، ملک یا ڈرایا دھمکایا ہو گیا گیا ہے، خود کے قریب ہے. تو یہ پلیز آپ 3.5 سال تک لوگوں کو مس لیڈ کرتے رہے، آپ لوگوں کو سنہری خواب دکھاتے رہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج بالکل صحیح. اس پہ بلال غفار صاحب پھر اسٹاک ایکسچینج کی جو بات کر رہے ہیں نیچے کیسے آ گئی، ڈالر اوپر کیسے چلا گیا؟ کل دکھائی ہیں نا، یہ نظر آ گئی ہیں شبر زیدی صاحب نے آپ کو دکھائی ہیں. جی بلال غفار، چل گیا کہ شبر زیدی صاحب کو دھمکایا گیا ہے، تمغور نے ڈرایا گیا ہے، پتہ نہیں کون سا ہے نا یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ریکارڈ پاور پلانٹس لے کر آئی. بالکل غلط فلاڈ پالیسی کہ آپ نے ان کو ڈالر بیس ریٹرنز دیے، کیپیسٹی پیمنٹس دی، کیا آپ ان بجلی گھروں سے آپ بجلی لیں یا نہ لیں آپ کو پیسے دینا پڑیں گے، آپ کو پیمنٹس پیسے کرنی ہے. دینا پڑیں گے بالکل. جو 450 ارب روپے کا جو کیپیسٹی پیمنٹس 2013 میں تھا وہ اب اگلے سال 1200 ارب روپے آپ کو فکس پیمنٹس ان بجلی گھروں کو دینی ہے. آج یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسس بجلی جنریشن ہے لیکن اس کا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم موجود نہیں ہے. ایکسس بجلی پاکستان میں ہے اور یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے اس کا 6 روپے پر یونٹ پڑتا ہے، جس کو صارفین کو یا حکومت پاکستان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. اچھا یہ اسٹاک ایکسچینج پھر بتا دیں، اسٹاک ایکسچینج وہ کہہ رہے ہیں کیوں نیچے آئی؟ اسٹاک ایکسچینج پھر کیوں نیچے آ گئی؟ اسٹاک ایکسچینج میں سب سے پہلے تو ان کو یہ بتا دوں کہ جو اسٹاک ایکسچینج کی جو 100 ٹاپ کمپنیز ہیں ان کی جو سپٹمبر کا جو کوارٹر ختم ہوا ہے ان کی جو سیلز ہے وہ ریکارڈ کوارٹرلی سیلز ہے، جو پروفٹس ہیں ان کے ریکارڈ پروفٹس کمپنیز ہیں. میرے خیال میں اسٹاک مارکیٹ جو ہے ابھی پاکستان کی جو ہے بہت چیپ ہے، پوری دنیا میں اس کی جو ویلیوشن ہے ون آف دا چیپسٹ اسٹاک مارکیٹس ہے. اور میں انویسٹرز کو یہ کہتا ہوں کہ وہ انویسٹ کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آپ کا اکنامک انڈیکیٹر وہ ہوتا ہے لیکن لیڈنگ اکنامک انڈیکیٹر نہیں ہوتا کہ آپ صرف اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس سے یہ کر لیں. اس سے اندازہ لگا رہے ہیں ایسا نواز شریف کی نہیں. حکومت سر آخری منٹ ہے میرے پاس، بیگ صاحب سے ریپلائی کر دیجیے جو بات کر رہے ہیں. یہ سرور صاحب یہ وہی باتیں ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے. اس وقت جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کچھ دنوں پہلے یہ کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، اداروں کے نام بھی بتلائے، مہنگائی بھی بتلائی، یہ میں نے نہیں بتلایا، یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں بتلایا سرور صاحب. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہ سب کے سب جو ہیں وہ پاگل ہیں، شبر بھی پاگل ہے، تمام لوگ جو ہیں دشمن ہو گئے ہیں. تمام چیزیں جب یہ ہو رہی ہیں تو آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرائم منسٹر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو مہنگائی نہیں ہے، ان کے منسٹر کہتے ہیں پاکستان تو دنیا کا چیپسٹ کنٹری ہے.
जबकि दुनिया के इदारे ये कह रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त चौथा नंबर पे वो मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा जो है महंगाई हुई है। हमारी महंगाई जो है वो डबल डिजिट को क्रॉस कर गई है। इंडिया के अंदर 5.5% इन्फ्लेशन है, बांग्लादेश में 6% इन्फ्लेशन है, हम 11% इन्फ्लेशन को क्रॉस कर गए हैं। मेरे भाई कह रहे हैं कि तमाम चीजें सही हैं, एवरीथिंग इज ओके, मईशत तरक्की कर रही है। खुदा ना करे ऐसी मईशत तरक्की करे जिसमें लोग जो है खुदकशियां करने पे आ गए हैं, लोगों की पे जॉब्स निकल मजबूर गई हो हैं, जाएं। गुर्बत की सतह से नीचे आ गए हैं सर, लोग। वक्त खत्म हुआ मेरे पास। बहुत शुक्रिया बिलाल गफार साहब आपका, इश्तियाक बेग साहब आपका। नाज़रीन, था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत अहम स्टेटमेंट था शब्बर ज़ैदी साहब का, और जिसको उन्होंने बाद में वजाहत की है इसकी, जिसपे इश्तियाक बेग साहब कह रहे हैं राय धमकाया गया। उसके बाद उनकी वजाहत ये आई है कि माली खसारे के मामला दिवालिया जैसी सूरत हाल जाहिर कर रहे हैं। दिवालिया जैसी, पहले उन्होंने कहा था दिवालिया हो चुका। तो ये स्टेटमेंट है। यहाँ आज का प्रोग्राम यहीं तक। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना के बाद।